مقفل دریچوں کا دکھ۔ تحریر سید رضا شاہ جیلانی۔ تاریک ہوتی حویلیوں کے آنگن کے بند کواڑوں کے پیچھے کئی کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک عمر نہیں بلکہ کئی زندگیوں کے مہکتے دل فریب مگر پوشیدہ منظر، کئی نسلوں کو پروان چڑھانے والی مضبوط دیواروں پر ٹکی اونچی چھتوں کو کمزور سمجھ کر شہروں کی جانب کوچ کر جانے والے صدیوں سے آباد صحن کا بھلا نوحہ کیا جانے۔ بہتر سے بہترین کی تلاش میں گاؤں کے کچے آنگن کی مہکتی مٹی کو الوداع کہنے والے حویلی کے پائیں باغ اور اس کے درمیان میٹھے پانی کے کنویں کا مرثیہ سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ ایک آباد گھر کو خاموش مکان میں تبدیل ہوتا دیکھنے کا جو درد ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بنیادوں میں مکان نہیں بلکہ ایک گھر، ایک خاندان آباد رہا ہو، ایک ایسا گارے مٹی کا گھر جس کے باورچی خانے میں موجود پرانی جالی والے نعمت خانے میں رکھی ترکاری اور کنستر میں آٹے کی کمیابی نہیں بلکہ مہمانوں کے بھوکے پیٹ دہلیز پر جانے کی فکر گھر کے مکین کو پریشانی میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ گارے مٹی اور بھٹے کی آگ میں پکی ہوئی سرخ اینٹوں کی حویلی کے اندرون خانہ جہاں شام ہوتے ہی ایک میلہ سگما ہوتا ہو، ایسے بھرے آنگن کو چھوڑنے کا دکھ انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں موجود مقفل ہوتے در دریچوں کے اندر لاتعداد قصے آباد ہوتے ہیں۔ ہر قصے کی اساس، اس کی بنیاد، اس کمرے کے اوپر موجود پرانی حویلی کی مضبوط چھت ہوتی ہے جو خاندان میں بسنے والے ہر مزاج کے شخص پر بلا تفریق اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے ساتھ ہر موسم کی سختی کو جھیلتی ہوئی اپنے مضبوط بڑھاپے کی جانب گامزن رہتی ہے۔ ایسے آباد گھروں کے ہر کیواڑ کے بھیتر اگر ایک جانے والی نسل اپنی ابدی منزل کی جانب گامزن ہو چکی ہوتی ہے، ایک نئی نسل پروان چڑھ کر اپنی دنیا آباد کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ ہر کیواڑ نے موت میت کے دکھ سے لے کر بہن بیٹیوں کی رخصتی اور آنے والی دلہنوں کی گود بھرائی کی خوشیوں کو اپنے کشادہ آنگن میں جگہ دی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان دریچوں نے نئے آنے والے مہمان کے جنم کی تمام خوشیوں کی لذتوں کو صدیوں تک محسوس کیا ہوتا ہے، مگر ایسے ہنستے کھیلتے آنگن کے بٹوارے اور ایسے میں قہقہے لگاتے صحن کو الوداع کہنا صرف اور صرف مضبوط اعصاب کے مالک کا ہی کام ہے، ورنہ دیمک لگی مگر نسلوں سے آباد اپنی فوج سے جڑی ذاتی چوکھٹ کو چھوڑنے کا دکھ معمولی نہیں ہوتا۔ اور ہاں، ایسا بھی نہیں کہ یہ دکھ ایک ہی چھت کے نیچے صدیوں سے آباد ایک ہی خون، ایک ہی نسل کے سب ہی افراد کی رگوں میں سرایت کرے، ایسا بالکل ممکن نہیں۔ ہاں، مگر ان میں کوئی ایک دیوانہ ضرور ہوتا ہے جو ہر اس ایک بوسیدہ حویلی کی دیمک لگے در دریچوں پر اپنے آنسوؤں کی دبیز لکیر چھوڑ جاتا ہے، جس کا دل ہمیشہ کہیں پیچھے رہ جانے والے اس کچے دھول مٹی اڑاتے راستے کے کنارے ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، جہاں اس کے ارمان پل کر جوان ہوئے ہوں۔ ایسے شخص کی روح تا قیامت اس گھر کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے جہاں اس نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، جہاں اس کے کان میں کسی بوڑھی روح نے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی، جہاں اس کی بند آنکھیں کسی مندر کی گھنٹی سے کھلی ہوں، جہاں اس کے کانوں نے پہلی بار یسوع مسیح کا نام سنا۔ کون جانے کہ کس کی زندگی کا کھیل کتنی دیر مزید اور چلے گا، مگر چند بزرگ اور جوانوں کی بوڑھی روحیں اپنے پرانے مکانات کے آس پاس کہیں دور آ کر بھی کہیں پیچھے ٹھہر چکی ہوتی ہیں، مگر ہم انسان آگے بڑھنے کی چاہ میں مٹی گارے کی بنی چھت کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کر بہت دور آ بستے ہیں، فقط نئے سماج کی تلاش میں۔ ایک ایسا مہکتا ہوا گلشن صرف ترقی کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی دیواروں پر اجداد کے ہاتھوں لٹکائے پرانے کیلنڈر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس پر لکھی آیت الکرسی
اس چھت کی حفاظت کی ضامن ہے، مگر پھر بھی ہم جیسے مکین پرانی حویلیوں کے کواڑ ہمیشہ کے لیے مقفل کر کے نئی آبادیوں کی جانب کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ شہروں میں آ کر لوہے، سیمنٹ، پتھر کے مکانات میں منتقل ہونے والے مکین اپنے پیچھے ہنستے بستے آنگن میں اپنی لاتعداد مگر آباد نشانیاں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ نشانیاں تسلسل کے ساتھ انہیں تڑپاتی رہتی ہیں، انہیں گھاؤ لگاتی رہتی ہیں، انہیں درد و الم میں مبتلا رکھتی ہیں۔ نئے شہر کے پوش علاقوں میں آباد ہونے والے بزرگ نئی نسل کے سامنے مجبور و بے بس خاموشی کی تصویر کی مانند اونچی اونچی منزلوں پر بنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ڈربے نما کمروں میں باقی کی زندگی کھٹ کھٹ کر گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زندگی کی شروعات نہیں مارتی بلکہ آرام دہ اختتام مار دیتا ہے۔ انہیں جوانی کی مزدوری نہیں بلکہ بڑھاپے کا آرام ہر پل ہر لمحہ تکلیف میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ ہر بڑے شہر کے شفاخانے آج بھی ایسے جوان اور بزرگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو گاؤں کے کھیت کھلیان یہاں تک کہ پرانے قبرستانوں میں موجود چند قبروں پر اپنے ہاتھ سے لگائے کتبوں کو یاد کر کے رات کے کسی پچھلے پہر آنسوؤں سے تکیے بھگو دیتے ہیں۔ کسی پرانے بوسیدہ صحن کی یاد میں ایسے بوڑھے ہوتے جوانوں کی مستقل چپ کسی کفنائے ہوئے مردے کی مستقل خاموشی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اپنے حصے پر پیچھے رہ جانے والے نئی شروعات کا نام لے کر کئی نسلوں کے پوشیدہ خزانے کو مٹی کے ڈھیر میں منتقل کر کے اس پر نئے دور کے نقش و نگار تعمیر کر دیتے ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ اپنے اندر کوئی کہانی تو کیا کسی افسانے جتنی وقت بھی نہیں رکھتے۔ خدا کسی کو کسی کی جڑ سے نہ اکھاڑے۔ کسی جگہ بسنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر ایک بار آپ کسی جگہ سے اکھڑ کر دیکھیں، آپ دنیا کی ہر نعمت کا ذائقہ تو چکھ سکتے ہیں، مگر وہ لطف جو کسی بزرگ کی گود میں کھیلتے کودتے اپنے صحن اپنے آنگن میں ملا ہو، وہ لطف کسی نعمت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور اس دکھ کا علاج ماسوائے ابدی نیند کسی حکیم کے پاس نہیں۔